کوئی سرکار کا ہم پلہ آیا ہے؟ اچھا، کوئی نہیں آیا۔ وہ جو سرکار کے ہم پلہ نہیں تھے ان کے مریدین مرشد بنے، اللہ کا دیدار کیا، لوگوں کو بھی آگے لے گئے، یہ بات آپ کو تسلیم ہے۔ وہ جو سب سے بڑا مرشد آیا ہے کہ اس کے مریدوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے رب کو دیکھا ہو، اس کے ماننے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو نظام الدین اولیاء کے خسرو جیسا ہو، جو خواجہ عثمان ہارونی کے معین الدین چشتی جیسا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام تعلیمات، یہ تمام تصورات باطن، یہ تمام کمالات ولایت آج کے دور کے صوفیوں نے، انسانوں نے قصہ پارینہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں جو ہوا تھا بس وہی ہے، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر میں یہ پوچھوں کہ دنیا میں کوئی مرشد اس قد کا آیا ہے جو سرکار کا ہم پلہ ہو؟ اب ہم نام لے لے کے آپ کا دل تو نہیں دکھائیں گے کہ فلاں 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 فلاں، جتنے بھی آئے ہیں کوئی سرکار کا ہم پلہ آیا ہے؟ اچھا، کوئی نہیں آیا۔ وہ جو سرکار کے ہم پلہ نہیں تھے ان کے مریدین مرشد بنے، اللہ کا دیدار کیا، لوگوں کو بھی آگے لے گئے، یہ بات آپ کو تسلیم ہے۔ وہ جو سب سے بڑا مرشد آیا ہے کہ اس کے مریدوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے رب کو دیکھا ہو، اس کے ماننے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو نظام الدین اولیاء کے خسرو جیسا ہو، جو خواجہ عثمان ہارونی کے معین الدین چشتی جیسا ہو، جو جنید بغدادی کے ابو بکر شبلی جیسا ہو، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو تمہارا دعویٰ اور ایمان ہے نا کہ ہمارے مرشد سارے مرشدوں سے بڑے ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر وہ سچا دعویٰ ہوتا تو ان مرشدوں نے ایسے ایسے کمال مرید بنائے، ابو بکر شبلی جیسے، کیوں جی، معین الدین چشتی، بختیار کاکی جیسے، اور نظام الدین اولیاء جیسے، بابا فرید جیسے۔ سرکار گوھر شاہی جن کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، کیا ان کے ماننے والوں میں کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچا؟ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہاتھ میرا نہیں، گوہر کا ہاتھ ہے۔ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ میرا نہیں، گوہر کا ہاتھ ہے۔ تم میرے پاس نہیں، گوہر کے پاس بیٹھے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سوچئے، لیکن یار یہ تو تم اب سمجھے ہو، وہ جو اتنی بڑی برادری ہے وابستگان گوھر شاہی کی، ان لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ بھئی معین الدین چشتی کا جو مرید ہے خواجہ بختیار کاکی، وہ تو بزرگ ہے نا، نظام الدین اولیاء تو ولی ہے نا، تم ان سے اپنے آپ کو ملا رہے ہو۔ ابے ان سے تو پوچھو کہ وہ اپنے آپ کو ہم سے نہیں ملانے کی جرت کرتے، ان سے تو پوچھو جا کے۔ مرشد کو دیکھو، ہم کو نہیں دیکھو، ان کا مرشد کون ہے اور ہمارا مرشد کون ہے، اور صرف مرشد ہی افضل ہے ہمارا، اس کا فیض افضل نہیں ہے، کسی کو دیا نہیں ہے اس نے فیض۔ انہوں نے تو اکا دکا کسی کو عشق دیا، یہ تو دین بنا کے عشق کا لے کے آئے ہیں۔ جو بھی ان سے ٹکرا گیا، آپ کا فرمان ہے پھر وہ رب سے دور نہیں۔ یہ سرکار کا فرمان ہے نا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا پھر وہ رب سے دور نہیں۔ تو کوئی ایک بھی نہیں ٹکرایا، کوئی ایک بھی نہیں پہنچا، کوئی ایک بھی مقام وحدت پر نہیں گیا، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں گوہر کی طاقت ہے، میری زبان میں گوہر کا کلام ہے، میری صحبت میں رنگ گوہر ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کتنے خلفاء ہیں، یعنی لڑی در لڑی چلتی آ رہی، چشتیہ خاندان، اس کا مرشد یہ، اس کا مرشد یہ، اس کا مرشد یہ جتنے بھی مرشد ہیں ابتدائی دور میں یہ کسی کے مرید ہی تھے نا۔
مرید سے مرشد بنے ہیں نا، مرید سے مرشد بنے ہیں نا. تم کیوں وہابی ہو گئے اور روحانی وہابی؟ اجی وہ یونس کا نام کیوں لے رہے تھے؟ ارے جیسے کل میں لیاقت کو بتا رہا تھا کہ جب میں 2004 میں لاہور گیا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ جب مصیبت آئے تو یا گوہر المدد کرو. میں نے کہا بالکل یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا مرشد گوہر شاہی ہے، ہم نے سرکار گوہر شاہی سے مدد مانگی. تو وہ کہنے لگا اگر ہم یا غوث المدد کہیں تو. ارے یار ہر چیز کا موقع اور محل اور دور ہوتا ہے. آدم کے دور میں آدم کا توتی بولتا تھا، ابراہیم کو کوئی نہیں جانتا تھا. ابراہیم کے آنے کے بعد کوئی آدم کو نہیں جانتا تھا. 2 لطیفے کی تعلیم لائے تھے وہ. اب اگر آپ لڑتے رہیں جی ہمارے آدم افضل ہیں، ٹھیک ہے آپ اسی گمان میں رہیں، لیکن آپ کے آدم 1 لطیفے کی تعلیم لے کے آئے تھے، یہ 2 کی لایا ہے. نہ مانے اس کی عظمت، محروم رہ جائیں. اس کے بعد موسیٰ آ گئے 3 لطیفے کی تعلیم، عیسیٰ آ گئے 4، محمد رسول اللہ آ گئے 5 لطائف کی تعلیم مکمل ہو گئی. اب آپ کہیں نہیں ہمارے عیسیٰ افضل ہیں، آپ کہیں نہیں موسیٰ افضل ہیں. لڑتے رہو، حقیقت کو تو جھٹلا نہیں سکتے. کیوں بھائی؟ اچھا اب نبوت ختم ہو گئی، حضور آخری نبی ہو گئے، اور جو حضور دین لائے وہ دین میں بھی فتنہ ہو گیا. نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ہو گئی نا؟ دنیا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ جو اتنے انسان ادھر ادھر بولائے پھر رہے ہیں، ان کو ہدایت کون دے گا؟ آپ تو زور و شور سے خوشی منا رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر. ابے رونے کا مقام ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کے پاس 500 پاؤنڈ ہو اور آپ نے جو ہے پہلے 100 پاؤنڈ خرچ کیے، اب کتنے رہ گئے؟ 400. پھر آپ نے دوسرا 100 نوٹ بھی خرچ کر دیا. جب آخری نوٹ آپ خرچ کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے بعد اور کوئی نوٹ نہیں ہے. یہ ناچنے کا خوشی کا مقام ہے؟ یہ ناچنے کا مقام ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، نعرہ ختم نبوت. ابے ختم ہو گئی ہے بھوتری کے، اس میں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آئے گا کوئی. شاید اسی میں خوش ہیں کہ اب کوئی نہیں آئے گا، ہم خوب گمراہ ہوں گے، مزہ آئے گا گمراہی میں، اس لیے خوش ہو رہے. نہیں آئے گا تو اس کو ہدایت کون دے گا؟ اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دیتے ہیں کہ میری آل میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک مرد آئے گا. دیکھو رسول اللہ کے الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہوتے. جب رسول اللہ نے رجل کہا نا، مرد آئے گا، فاطمہ کی اولاد سے مرد آئے گا، تو اللہ کی نظر میں مرد کی تشریح کیا ہے یہ جانے. حدیث قدسی ہے، طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر. اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے جو مولا سے مولا کا طالب ہو. میرے فاطمہ کی اولاد سے ایک مرد آئے گا جو صرف مولا کی بات کرے گا، اور وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. کون سے انصاف سے؟ اس کے پاس کوئی کلمہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس صفاتی نام تھا، یہ صفاتی نام اس کے نبی کے پاس تھا، ان تک پہنچا نہیں، ان کے سینے بھی خالی، ان کے سینے بھی خالی. ہندوؤں تک جو ہے ذاتی فیض نہیں پہنچا، سکھوں تک بھی فیض نہیں پہنچا. ان سب کا کیا ہوگا؟ وہ جو مرد آئے گا فاطمہ کی اولاد سے، وہ سب کے سینوں کو اس میں ذات سے بھر دے گا، یہ انصاف کرے گا. وہ کوئی جا کے سپریم کورٹ میں تو نہیں بیٹھے گا، چلو بھائی فلاں کی فائل لاؤ، فلاں کی فائل لاؤ. یہ تو دنیاوی مسائل ہیں. کون سا انصاف؟ جو انسانیت کے سینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ میں ہدایت دوں گا، اور کوئی مرشد تیار نہیں ہو سکا زمانے میں. وہ زمانہ خالی گیا. جو زمانہ خالی گیا اس میں جو صاحب ایمان، جنہوں نے ایمان مانگا تھا یوم ازل میں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو خالی ہاتھ چلے گئے. ان کو قبروں میں رکھا، ہزاروں سال سے، لاکھوں اربوں
ازلی مومن قبروں میں دفن انتظار کر رہے تھے کہ کب امام مہدی آئیں، کب ہماری قبروں میں اجالا ہو، کب ہمارے سینوں میں اجالا ہو، کب ہمارے دلوں میں اجالا ہو۔ سب سے پہلے مہدی علیہ السلام سیدنا گوہر شاہی پر ایمان لانے والے اہل قبور ہی تھے، اہل قبور تھے۔ سب سے پہلے جو نظر کرم فرمائی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ولایت رکی ہوئی تھی، سیدنا گوہر شاہی کے قدم رنجا ہوئے سرزمین سندھ پر، تو آپ کے قدموں کے صدقے ان کو ولایت نصیب ہو گئی۔ لال شہباز قلندر کی روح نہیں پرواز کر رہی تھی کہ جب تک اپنی زکوٰۃ نہیں اتارو گے اوپر نہیں جا سکتے۔ سیدنا گوہر شاہی نے ان کی زکوٰۃ کا نور لے کے لال باغ کے درخت کے پتوں میں رکھ دیا کہ آپ جائیں ہم بانٹ دیں گے۔ یہ کرم شروع کیا سیدنا گوہر شاہی نے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ وہ ذات گوہر شاہی جو یہ کہے مان نہ تو، جو ذات والا سیدنا گوہر شاہی یہ فرمائیں کہ مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا، جھکا ہوا تھا سر تیرے محبوب کا جو بلند کرا دیا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ کا جھکا ہوا سر اٹھا دے، وہ کون ہے؟ تم اس کے ماننے والے ہو اور بھکاری ہو، اس کے ماننے والے ہو اور کسی کے سینے میں کیا ہے دیکھ نہیں سکتے؟ تم اس کے ماننے والے ہو اور داتا اور خواجہ سے کم ہو، تف ہے تم پر۔ تم اس کے ماننے والے ہو جس نے آقا علیہ السلام کا جھکا ہوا سر اٹھایا ہے۔ تمہارے ایمان کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے آگے رب اور تمہارے بیچ میں تو پردہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور جو واقعی ان کا ماننے والا ہے اللہ ان سے پردہ ہی نہیں کرتا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، یہ برحق دین الہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ ذرا غور فرمائیے، لیکن جس نے محبوب کا سر بلند کرایا اس کے مرید کی شان کیا ہوگی؟ کم سے کم جن کا سر بلند کرایا ہے ان کے مرید سے تو افضل ہوں گے، ورنہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ جس نے ان کا سر بلند کرایا، تو جس نے ان کا سر بلند کرایا ان کے ماننے والے کا ایمان جھکے ہوئے سر کے مرید سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ تو پھر کون ہے حضرت عمر علیہ السلام؟ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ ہم گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسی کے حالات زندگی نہیں پڑھنے، ہمیں کسی کی پیروی نہیں کرنی، ہم تبع نور ہیں، ہم مقلد عشق ہیں، ہمارا دین عشق ہے، ہمارا مرشد عشق ہے، ہمارا رب عشق ہے۔ عشق سے نیچے جانا ہمارے لیے ذلت ہے۔ بنا عشق کے دلبر کیا کفر کیا اسلام۔ جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی، میرا عشق سلامت رکھیو باہو، دین نو دیوں دروئی ہوں۔ ہم نے بھی دین کو دروئی دے دیا، صرف عشق کو جانتے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہوں۔ اس دل میں جھانکے تو دیکھے نا کوئی، کیا ہے اس میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سر اٹھا رہا ہے وہ کون ہے؟
بتائیے مجھے یہ عقیدہ آپ غوث پاک کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھکا ہوا سر اٹھایا؟ تو کون زیادہ خوش قسمت ہے، گوہر شاہی کا کتا یا غوث اعظم کا مرید؟ یہ کہنا ہوگا آج۔ اور فرمایا سرکار نے کہ آ جائے تو اگر میرے نشے من میں، آ جائے تو اگر پھر میں کیا اور خدا کیا۔ یہ سرکار کا شعر ہے، آ جائے تو اگر میرے نشے من میں، حجر اسود میں ان کا چہرہ ہے، سجدہ کرتے نہیں، مجبور حجر اسود میں ان کا چہرہ ہے، حجر اسود میں ان کا چہرہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں خاص باتیں نہیں ہوتی، خاص باتیں اب خاص نہیں ہیں، اب ایمان کا جز ہیں۔ ہاں، لیکن پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کو خبر چاہیے سنسنی خیز، مسالے دار۔ ان کو مزہ آتا ہے مولویوں کی نہیں چڑچڑاہٹ نہیں، وہ جو لچھے دار گفتگو کرتے ہیں ریشمی رومال میں لپیٹ کے، لچھے دار جو گفتگو کرتے ہیں جس میں وہ خوب نعرے لگائیں، دیوبندیوں پہ لعنت بھیجیں، اہل حدیث پہ لعنت ہو، فلاں شر ہی شر۔ جو حقیقت آمیز گفتگو ہے، جو تجھے فائدہ دینے والی بات ہے، جو تیرے سینے کو منور کرنے والا علم ہے، جو تیرے نفس کو پاک کرنے والا علم ہے، اس کی طرف شیطان تجھے آنے کیسے دے گا؟ شیطان تو دشمن اس تعلیم کا ہے نا۔ اگر آپ اس تعلیم کو چھوڑ دیں تو شیطان کہے گا بھائی ٹھیک ہے، میرا تیرا جو ہے اب کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، ماتھا چوم کے چلا جائے گا۔ آپ دوبارہ کہیں گے شیطان کو بھائی آپ آئے نہیں، بولے میری ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کافی۔ شیطان تو وہیں جائے گا نا جہاں سے اس کو خطرہ ہوگا۔ ہاں، ہم تو مقلد عشق ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ میں نے کہا جی ایک عرصے تک تھے۔ کہنے لگے اب نہیں ہے؟ میں نے نہیں اب نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ میں نے بولا بھائی اب ہم حضور تک پہنچ گئے ہیں، اب صرف ان کی تقلید ہوتی ہے۔ جب محمد رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ یہ سب یہیں بغداد میں رہ جاتے ہیں۔ ہاں بھائی جب آپ پہنچ گئے وہاں پر، اب حضور کہیں کہ ایسے پڑھو نماز، ایسے نہیں پڑھو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی امام ابو حنیفہ نے تو ایسے پڑھائی ہے۔ جب کوئی اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ جس نبی کے دین سے اس کا تعلق ہے نا، اس دین سے پہلے نکلتا ہے، پھر اللہ تک پہنچتا ہے، ورنہ اللہ بڑھ نہیں دیتا۔ بولے یہ تو کسی اور دین کا ہے، اپنے دین کا بندہ نہیں ہے، کٹو انو۔ بھائی وہ منصور حلاج نے کیا کہا تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک کی بڑا قبیح بات ہے، لیکن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ ہاں کفر تو، ہاں میں نے اللہ کے دین کا کفر اختیار کر لیا ہے اور اب کفر مجھ پر واجب ہو گیا۔ ہاں، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے نزدیک انتہائی قبیح عمل ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہ کہا، کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ کافر عشقم، تیرے عشق نے مجھے کافر بنا دیا ہے۔ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، اب مجھے مسلمان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ ہر رگے من تار گشتہ، میرے تو رگ رگ میں آگ دوڑ رہی ہے۔ ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست، مجھے کیا جہنم میں ڈالو گے؟ ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔
تو اتنے بڑے بڑے بزرگ آئے، ان کے مریدین، آپ ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذات جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں ہے، ہاں، اب ان ذاکرین سے ہی جا کے پوچھیں کہ بھئی ہمارے ذاکروں میں کوئی داتا علی حجویری کے پائے کا ہے، وہ ہنسے گا، بولے گا بھائی کیا بکواس کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ سرکار کے ماننے والوں میں کوئی داتا کا جیسا نہیں بن سکتا. اب ہمارے ذاکرین میں کوئی خواجہ جیسا ہے؟ استغفر اللہ، یار یہ یونس گروپ کا لگتا ہے. ہاں، لیکن یاد رکھنا، سرکار نے مسکرا کے ایک بات کہی، مسکرا کے کہ یہ تعلیم حاصل کرو، داتا اور خواجہ تو نہیں بن سکتے، ہو سکتا ہے بن بھی جاؤ. تو سرکار نے امکان کو ظاہر فرمایا کہ یہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں تمہیں داتا اور خواجہ بنا دے گی. تم میں کوئی بنا ہی نہیں، لیکن بنے تو ہیں، جو بنے ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دادا خواجہ کے پاس کہاں جائے، ادھر آ جاؤ. بنے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اور اگر سرکار کے ملنے سے پہلے بھی تو داتا اور خواجہ کے دربار کی حاضریاں دیتا تھا، سرکار کے ملنے کے بعد بھی وہی کرتا ہے، تو کوک کا ڈھکن ہے. ارے یار، پہلے کی بات اور تھی، تو اس وقت کچھ نہیں تھا. جب تو سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ میں آ گیا، اب کیوں جا رہا ہے چاول کھانے؟ اب کیوں جا رہا ہے بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی نسبت میں 20-25 سال گزارے، پھر بھی داتا کے مزار پہ، پھر بھی خواجہ کے مزار پہ چادریں بھی چڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کا سرکار سے تعلق ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو فرمایا کہ ہم داتا اور خواجہ بنا رہے ہیں. تو آپ تو وہی ہو کولو کے بیل، پہلے بھی چادریں چڑھا رہے تھے مزاروں پہ، ابھی بھی چادریں چڑھا رہے ہو. تم نے خود تو چادر اڑی نہیں ہے. وہ میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، میں آپ کو خیالات کی غذا دے رہا ہوں، فوڈ فار تھاٹ. کیا ہے فوڈ فار تھاٹ؟ کہ بھائی خواجہ کے مرید، بختیار کاکی کے مرید بابا فرید، بابا فرید کے مرید نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء کے مرید خواجہ خسرو، یہ اتنے بڑے بڑے ہستیاں ان کے مریدوں میں شامل ہیں. خواجہ غریب نواز کے اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اور وہ خواجہ جو سرکار کی قدم بوسی کے لیے مرے جا رہے تھے. بالکل، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو سرکار کے ماننے والوں میں کوئی داتا خواجہ کے ہم پلہ نہیں ہے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہم پیر بنانے آئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیں کہاں داتا اور خواجہ اس دور کے؟ وہ جو اس دور کے داتا اور خواجہ ہیں ان کے سارے فرینڈز دجالی ہیں. کبھی انہوں نے ان کو داتا خواجہ سمجھنے نہیں دیا، اور جن کو داتا خواجہ بنایا نہیں وہ داتا خواجہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو نہیں بنایا وہ خود کو داتا اور خواجہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے. اور جن کو ان مقام پہ پہنچایا ان بیچاروں کو ادراک ہی نہیں ہے. نہیں، یہ ہم شاید یہ آخری دور ہے، اس آخری دور میں حقیقت کو تسلیم کرنا شاید واقعی بہت غمگیر ایک سمسیا ہے. کیونکہ سرکار نے جب یہ فرمایا تھا تو ہمارا بھی جو ہے وہ یعنی محسوس کیا کہ یار سرکار نے فرمایا تو ہے، لیکن ہاں بس فرمایا تو ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ بھئی ہمارے درخت جوان ہو گئے، اب ان کو آبیاری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اعلان تھا نا
کہ تربیت مکمل کر دی ہے. اب ان میں سے کوئی داتا اور خواجہ ہی نکلے گا نا؟ کیوں بھائی؟ تو صرف ایک آدمی کو تو تیار نہیں کیا. چلو ایک کو کر دیا تیار، وہ ایک نے کتنوں کو کر دیا ہوگا نا اب تک. تم داتا اور خواجہ نہیں بنے تو تم ذکر دے کے جو لوگوں کا ذکر چل رہا ہے وہ کس کھاتے میں ہے؟ اور بھنگیوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے اس میں ذات کی طاقت. ارے یہ طاقت تو خواجہ کے پاس بھی نہیں تھی. غوث پاک نے اجازت دی تھی ان کو. غوث اعظم کی اجازت سے داتا خواجہ آگے اس میں ذات عطا کرتے تھے. معلوم ہوگا آپ کو، ان کا اپنی ملکیت تھوڑی تھی اس میں ذات، غوث پاک کی تھی. تو اب دیکھنا تو ہوگا کہ سرکار گوھر شاہی کے ماننے والوں میں داتا اور خواجہ کہاں ہیں. میں تو نہیں بتاؤں گا کون کون ہے، تم بتاؤ. بے شک، لیکن بتاؤ تو صحیح کون ہے، کہاں ہے. داتا خواجہ وہی ہوگا نا کہ جس کا سرکار کی ذات پر غیر متزلزل ایمان ہے. کیسا ہے اس کا دل؟ اس سے کہو سرکار امام مہدی ہیں، وہ کیا کہے گا؟ حق. اس کو کہو سرکار رب الارباب ہیں، حق. سرکار کی ذات سے جڑا کوئی بھی راز بتا دو، اس کا دل اور نفس کا سر نگو ہوگا کہ جو کہو میرے مالک کے لیے سب حق ہے. کبھی وسوسہ دل سے نہیں گزرتا. جو کچھ بڑائی بیان کرنی ہے میرے آقا کی کرو، میرا دل کھلا ہے. یہ دل کا کھلنا، عظمت گوہر کو دل سے تسلیم کر لینا، یہی مرتبہ ہے داتا اور خواجہ ہونے کا. ایسا دل ہو کہ مالک کی جو عظمت سامنے بیان کی جائے وہ فوراً دل میں اتر جائے. روح بسجدہ، قلب بسجدہ، نفس بسجدہ ہو. تو یہ نقطہ جو ہے آج، یہ نقطہ میں نے آج اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو سوچنا پڑے کہ یار بات تو صحیح ہے. خواجہ صاحب کے مریدوں میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں، بابا فرید. کیونکہ آپ لوگوں کی جو ہے نا ذہنیت وہ غلاموں والی ہے. کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ انڈیا پاکستان کے ہیں نا، وہ ابھی تو غلامی کا شکار ہیں. وہ انگریز تو چلے گئے، لیکن جو فرنگی رنگ ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے دیشوں میں موجود ہے. غلامی کوئی گورا برابر میں آ کے بیٹھ جائے گا تو یوں ہی ہوں گے. ہاں، غلامی رنگ ہے، غلام ہے. لیکن اب تو تم شہنشاہ کے پاس آ گئے، سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے ہو. شہنشاہیت تمہاری ادا سے چھلکنی چاہیے. کس کے ماننے والے ہو؟ کس سے نسبت ہے تمہاری؟ لیکن یہ ہمارے ذاکرین کی سوچ یہ ہے نا، تم پوچھ کے دیکھ لو کہ بھائی ذرا غور کرو، ہمارے مرشد کتنے بڑے ہیں؟ جی بہت بڑے. چلو چھوٹے چھوٹے مرشدوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے مرشد سے جو چھوٹے ہیں، دادا خواجہ چھوٹے ہی ہیں نا. ان کے مریدوں میں بابا فرید، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء اور خسرو اور چراغ الدین دہلوی اور صابر پیا کلیاری کو تو فیض بابا فرید سے ہوا ہے نا. تو یہ ان کے مریدین ہیں، اور سرکار ہے نا. تو سرکار کے ماننے والوں میں ایک کا آدھا بھی خسرو نہیں آیا. نہیں، یہ سوچنے کی بات تو ہے نا بھائی. آپ کے ذہن میں آئی ہے یہ بات کبھی؟ آپ یہی کہتے ہیں بھائی یہ بلال ہے. ابے بھائی بلال کے آگے پیچھے بھی تو کچھ ہے. یہ وٹو ہے، وٹو کا ایمان دیکھا ہے؟ یعنی وٹو کو سرکار نے کیا ایمان دیا ہے؟ شکل صورت اور ایمان میں فرق ہوتا ہے. شکل صورت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا.
نہ جانے اس کرسی پر بیٹھنے والا کہاں ہو، اور وہ جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ شاید اس سے بھی کہیں آگے ہو۔ یہ گوہر کی مرضی ہے، یہ گوہر کا کرم ہے، ان کا فضل ہے، ان کا اختیار ہے، جس کو چاہے، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں نواز دیں۔ انسان کے جسم میں اس کی عظمت نہیں چھپی ہوئی، انسان کی عظمت اس کے قلب اور اس کی روح میں ہے۔ تمہیں اگر آنکھ ہو تو جھانک کے دیکھو، اس کے دل میں کیا پک رہا ہے، اس کے دل میں کون مسکرا رہا ہے، اس کے دل میں کس کی صدا بلند ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب تمہارے پاس کشف الصدور ہوگا۔ اب ہمارے پاس تو ہے نہیں، بیٹھے رہو یہاں پر اور خاموش بیٹھو۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، خاموش بیٹھو، موبائل فون جیب میں رکھ لو، ادھر ادھر مت سوچو، اپنے ذہن کو خالی کر کے بیٹھو۔ خدا کی عزت کی قسم، پہلے دن، پہلے لمحے الہامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں نور کا جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے نفس کو خاموش کر کے، اپنے ذہن کو تمام خیالات سے فارغ کر کے یہاں بیٹھا کرو، دیکھو پھر کیا ہوگا۔ سنو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا عبادت گزار تھا، اور ایک جو ہے وہ چور اچکا تھا، گناہ گار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو عبادت گزار تھا اس کی جا کے سفارش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس پہ کرم کر دے، وہ بڑا تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں یار، وہ تو کافر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا وہ تو دن رات عبادت کرتا ہے۔ ہاں کرتا تو ہے عبادت، لیکن کافر ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بندہ ہے، اس سے میں بڑا تنگ ہوں، اس پر تو عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے وہ؟ جو وہ گناہ گار۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرا عاشق ہے، وہ تو میرا عاشق ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں ان کے ایمان کی آزمائش کیسے کروں؟ اللہ نے کہا تو ایسا کر، یہ سوئی اور دھاگا لے جا، تو جا کے تو سب سے پہلے جس کے بارے میں تیرا گمان ہے کہ بڑا مقرب ہے، عبادت گزار ہے، اس سے پوچھ کہ یار یہ جو سوئی کا ناکا ہے اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ وہ جب اس نے یہ بات عبادت گزار سے کہی تو وہ کہنے لگا یار میں تو تم کو نبی سمجھتا تھا، ایسی بیہودہ باتیں اس ناکے میں سے اونٹ کیسے گزرے گا، پاگل ہو گئے۔ بڑے یار پریشان ہوئے، لیکن ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ بھئی اس نے ایسی بات کہی ہے، بلکہ یہ تھی کہ وہ خود ہی سوچ رہے تھے کہ یار اتنی بڑی بیوقوفی کی بات اللہ نے کیوں پوچھی ہے۔ ہاں تو انہوں نے جب یہ سنا اس عبادت گزار سے تو کہنے لگے بات تو ٹھیک کہہ رہا، اس میں سے کیسے گزرے۔ خیر اللہ کا حکم تھا، اب وہ گیا گناہ گار کے پاس، اب وہ ڈرتے ڈرتے گیا، بولے یار عبادت گزار نے اتنی جو نا میری ہٹ کے کلاس لی ہے، اب یہ سالا گنہ گار تم گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ اب وہ گنہ گار کے پاس گیا اور کہنے لگا یار ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ ہاں جی پوچھو۔ پہلے تو اس نے کہا بھائی اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی مجھ گنہ گار کے پاس کیسے آ گئے؟ حیرت ہوئی ان کو، یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، یہ جو سوئی کا ناکا ہے چھوٹا سا، اس میں سے اونٹ گزر جائے گا؟ تو وہ گنہ گار بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یار اب تو نبی ہیں، اس کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں ہے آپ کا؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کا ایمان ہوتا ہے، جو مقرب ہوتے ہیں، ان کے ایمان اور قرب کو ان کی ظاہری حالت اور عبادت سے نہ پرکھنا۔ تو ہم نے بھی دیکھا کہ بڑے لوگ دھوم دھام سے مشن میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ان کو مقرب سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ ان کا ایمان ہم پر نہ تعلیم پر، اور وہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ گناہ گار ہوتے ہیں، فرید بھائی کے جو بڑے بھائی تھے جاوید بھائی جیسے، ان کا ایمان ہی الگ تھا، گھر بار چھوڑا، فیکٹری چھوڑی، سب چھوڑ چھاڑ کے نیپال میں سرکار کے نام پہ بیٹھ، جب سے لگے دوبارہ کام دھندے پہ نہیں گئے، اسی میں چلے گئے۔ کیا ایمان عطا فرمایا سرکار نے انہیں، کیسا نصیب پایا انہوں نے۔
اس لیے داتا اور خواجہ ڈھونڈنا نا تو یہ نہیں دیکھنا کتنا ذکر کرنے والا ہے، کتنی تقریریں کرنے والا ہے، یہ دیکھنا اس کا توکل، اس کا ایمان سرکار پر کیسا ہے، اس کا توکل اور اس کا ایمان۔ اگر تو مصیبت میں پڑا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے مجھے اس مصیبت سے نکالو، تو تو سرکار کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو نے سرکار کو کیوں نہیں کہا؟ لوگ بڑے ہیں، ان پر ایمان بھروسہ ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں ایک آنسو گرا کر بول کے دیکھ، سرکار کی بارگاہ میں ایک آنسو گرا بول کے دیکھ، سرکار مجھ پر کرم فرما دیں، دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، جس نے کہنا ہے آگے جا کے کہے، اس جملے میں امر کن کی طاقت بند ہے۔ ایک آنسو بہا کے کہہ سرکار مجھ پر کرم کریں، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے دوسرے دن۔ ایک آنسو بہا کے، ان کا تصرف لا انتہا ہے، وہ سیاہ سفید کے مالک ہیں، ان کے یہاں کوئی محتاجگی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی طاقت کا تخمینہ نہیں ہے، بات ہے ساری یقین کی۔ Amra TV, the place to connect with God.